بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ آیا تھا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو صرف اللہ کی صفات کی عبادت کرتا ہوں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی جہالت ہے، یقینی سی بات ہے کہ صفات عین ذات نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے، صفات علیحدہ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ صفات اس ذات کو ایسی لازم ہیں کہ کسی بھی لمحہ، کسی بھی جہت، کسی بھی ہمارے مطابق زمانے میں وہ ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی صفات لازمہ ہیں، دائمہ ہیں، متواترہ ہیں۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ذات الگ ہے اور صفات علیحدہ ہیں۔ عبادت ذات کی ہوتی ہے، نہ کہ صفات کی۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور خواہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ کر کے نہ رکھے۔ یہ بعض لوگ زیادہ جب پڑھ لکھ جاتے ہیں اور دانشور، بعض اوقات ہر ایک نہیں ہوتا معاذ اللہ، بعض جو دانشور کہنے لگتے ہیں، بعض پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، وہ اس قسم کی خرافات میں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہماری سوچ سب سے علیحدہ ہے، سارے بدو اور بے وقوف تھے سرکار کے زمانے سے آج تک جو اکابرین گزرے ہیں، ان کی اتنی سمجھ نہیں تھی، ہم سمجھدار ہیں، اور یہی سمجھداری انسان کو لے ڈوبتی ہے اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے شیطان سے، کہ شیطان نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کا وصف علمی سب سے زائد تھا۔ تو شیطان نے اسی طرح کی بیہودہ تعویلات پیش کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آگ جلائیں تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی کو چھوڑیں تو نیچے کو جاتی ہے، تو جس کے لیے عروج ہے وہ اس کو سجدہ کرے جس کے لیے پستی مقرر کی گئی ہے، کیونکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا تھا، تو میں اس کو نہیں کرتا سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو باب عقائد میں خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے اکابرین نے قرآن حدیث سے جو عقائد نکالے ان پہ اچھی طریقے سے غور و تفکر کیا۔ کچھ براہ راست ثابت تھے، کچھ عقلی دلائل سے ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش تھے، تو انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ ذرا بھی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے باہر پیر صاحب کی بڑی سی تصویر لگائی ہوئی ہے، تو یہ تصویر لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرعاً جائز نہیں ہوتا، تعظیماً لگائی گئی جاندار کی تصویر منع ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں رحمت کے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عقیدت تصویریں لگانے کا نام نہیں ہے۔ پتہ نہیں عام لوگ کیوں اس روش پہ نہیں چلتے ہیں کہ جو ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام اہل بیت کا طریقہ ہے، انہوں نے تصویر لگائی تھی؟ نہیں، انہوں نے دین کا کام کیا تھا، اور جو بعد والے آتے رہے انہوں نے اپنے بڑوں کے مشن کو لے کر چلے اور رات دن محنتیں کی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم لوگ بس نعرے لگا لیں، تقریریں کر لیں، اس طرح کی پکچر لگا لیں، کسی کے نام کے عرس کر لیں، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے حق عقیدت ادا کر دیا، اب ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے، تعریف بھی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھی واقعی یہ تو بڑے عقیدت رکھتے ہیں، اور کام دھیلے بھر کر نہ کریں۔ تو اصل تو شہرت ہی کے طالب ہوتا ہے ایسا آدمی، تو مل گئی شہرت، باقی جو رات دن کام کرنا تھا اس سے بھاگتے ہیں، کیونکہ اس سے جان جاتی ہے، اس میں محنت کرنی ہوتی ہے، اس پہ استقامت حاصل کرنی ہوتی ہے، اس میں ذاتی مفادات قربان کرنے پڑتے ہیں، اس میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور یہ قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ گویا کہ ہم باتوں کے غازی ہو گئے، حقیقی طور پہ مجاہد ہم نہیں ہیں، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے، دین کا کام کرنے والے اب نہیں رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بہت ہی کم ہیں۔ زیادہ تر یہ باتیں کرنے والے موجود ہیں جو کبھی بھی سال 6 مہینے میں ایک شوشہ چھوڑ کر اپنی موجودگی کا لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، ہمیں بھی مان لو، باقی کام دھندہ بالکل نہیں کریں گے۔ جو مسلسل کام کر رہے ہیں بعض اوقات یہ اپنی چرب زبانی میں انہیں بھی ڈیگریڈ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ یہ تو چنے بیچ رہے ہیں، اصل تو ہم ہیں۔ تو آپ ان لوگوں میں نہ ہوں، آپ کام کریں، بزرگوں کے مشن کو لے کے چلیں، پہلے سمجھیں کہ ان کا مشن کیا تھا، پھر تغیر زمانہ کے اعتبار سے اس مشن کو لے کے چلنے میں تقاضے بدلتے ہیں۔ عصری تقاضوں کو دیکھیے، ان کو ہم آہنگ کیجئے، ان کے مشن کو عصری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے بعد پھر آپ لے کے چلیں۔ اگر آپ خالی ان کے تقاضے لے لیں گے، یعنی وہ جو مشن لے لیں گے، عصری تقاضوں، کرنٹ جو ایشوز ہیں ان کو نظر انداز کر دیں گے، آپ ٹھوکر کھائیں گے اور لے کے نہیں چل سکتے ہیں۔ حالات تغیر زمانہ کے اعتبار سے تبدیلی حالات کے بنا پر پالیسیز بدلتی ہیں، لا عمل بدلتا ہے، دین کے کام کا طریقہ بھی بدلتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔
ایک ہی بہن نے کہا کہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر لوگ بھیڑ کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا بہت کم کھاتے ہیں۔ اب جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو بھیڑ یہاں ملتی ہے تقریباً 20,000 روپے کی، اور گائے کے اندر حصہ ڈالیں تو 3,500 کا بھی حصہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس علاقے کا ہے واللہ عالم، تو 3,500 کا بھی ہو جاتا ہے، تو ہم کس کی قربانی کریں؟ میرے شوہر یہ کہتے ہیں کہ جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں اسی کی قربانی کرنی ہوتی ہے، لہٰذا بھیڑ کی قربانی کریں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، بھیڑ کی کریں چاہے گائے کی کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ایسے جانور کی کرنی ہوتی ہے، کرنا بہتر ہوتا ہے جو فربا ہو، جس میں گوشت زیادہ ہو، جو قیمت کے اعتبار سے اچھا ہو، ظاہری اعتبار سے خوبصورت ہو، تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں شریعت نے کوئی یہ پابندی نہیں رکھی کہ جس کا آپ سال بھر گوشت کھاتے رہیں اسی کی قربانی کرنا لازم ہوگی، دوسرے جانور کی نہیں کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ بھابھی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پہلے تو جتنی ہماری بہنیں تیار بیٹھی ہیں کہ شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کریں، یا ان کے پیرنٹس یا ان کے بھائی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے وہ برود قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ تو سب سے پہلے آپ دیانتدارانہ احتساب اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بیدار کریں کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو شوہر غلط ہے یا ہماری بہن یا بیٹی غلط ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ نے بہن یا بیٹی کے غلط مطالبے پر اس کی غلطی کے باوجود طلاق کا مطالبہ کیا تو لڑکی تو جنت سے محروم ہے، جتنے معاون ہوں گے سب کے سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو۔ تو اگر یہ بھابھی جو ہیں قصور بھی انہی کا ہے، بغیر کسی وجہ کے اور معمولی ریزنز کی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں تو بہت بڑی گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہیں، اور یہ برود قیامت پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اور اگر بھائی کا قصور ہے تو بھائی کو چاہیے اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ ہمارے بھائی کا قصور ہے تو معافی مانگیں، بھائی کو راضی کریں کہ کسی کی بیٹی کسی کی بچی کی اس طرح زندگی خراب نہیں کی جاتی، آپ کو اس سے معافی مانگنی چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عورت پر ایک درجہ فوقیت عطا فرمائی ہے، اس کو حاکم بنایا ہے، عورت کو ایک طرح سے اس کا محکومہ بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بھیڑ بکری تو نہیں ہے، وہ گائے بھینس تو نہیں ہے کہ جیسے مرضی لاٹھی مارو اور جہاں اس کو موڑنا چاہو موڑ لو، وہ بھی انسان ہے۔ اور قرآن اور حدیث عورتوں کے بیویوں کے حقوق کو بھی بیان کرتے ہیں، انہیں بھی انسان سمجھیں، تو اگر اپنی غلطی ہے تو معافی طلب کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی ناراض ہو کے چاہے 100 سال علیحدہ ہو جائیں، اس سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، خلا کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب تک خلا یا طلاق نہیں ہے تو عدت کہاں سے ہو گئی؟ تو بھابھی کی کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے۔ اگر کل فیصلہ کرنا ہے تو بیٹھیں، اور فیصلہ کرنے کے لیے کسی عالم مفتی صاحب کو بھی بٹھا لیں اپنے ساتھ، اور سب اس پر متفق ہو جائیں کہ جو شرعی طور پر جس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا، جس کے خلاف فیصلہ ہوگا اسے سرنڈر کرنا ہوگا اور معافی طلب کرنی ہوگی۔ بہت سے لوگ میرے پاس، ویسے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن کبھی اگر موقع مل جائے تو میں بٹھا کے پہلے ان سے طے کر لیتا ہوں، یہ بتائیں آپ کی مرضی کی بات کرنی ہے یا آپ کی مرضی کی، یا اللہ اس کے رسول کی مرضی کی بات کرنی ہے، شریعت کی بات؟ دونوں کہتے ہیں جی شریعت کی بات۔ پھر سیکنڈ کویسچن یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی بات مانیں گے بھی یا نہیں، یا اپنی ضد اور انانیت کے اندر اللہ رسول کے احکام کو پیچھے پھینک کر اپنی ضد پر قائم رہیں گے؟ پہلے بتائیں۔ اگر آپ ضد پہ قائم رہیں گے تو چلے جائیں، ہمارا ٹائم ضائع نہ کریں، نہ اپنی آخرت کی بربادی کریں کہ شریعت کو معمولی حقیر سمجھ کر اپنے ناقص عقل، ناقص دلائل کی روشنی میں پس پش پھینکیں گے تو تباہ ہوں گے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم شریعت کی بات مانیں گے۔ تیسرا یہ کہ جس کا قصور ثابت ہوگا پھر دوسرے سے معافی طلب کرے گا اور سرنڈر کرے گا، یہ کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں؟ یس، چلو پھر ٹھیک ہے، اب بات بیان کریں۔ تو ایسے کسی عالم دین کو بٹھائیں جو معاملہ فہم بھی ہوں، چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان کے سامنے مسئلہ رکھیں، پیار محبت سے اس کو حل کریں، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، زیادتیوں کا حساب، دل آزاریوں کا حساب، زبان سے نکلنے والے الفاظ جنہوں نے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے، ان الفاظ کا بھی آپ کو حساب دینا ہوگا۔ یہاں کے جھگڑے اتنا نہ بڑھائیں کہ میدان معاشر میں جب وہاں پہ ہیبت ناک ماحول ہوگا تو وہاں بڑے بڑے جھگڑے نپٹانے کے لیے پہنچیں گے تو وہاں پر تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔